السلام علیکم۔ یہ اردو زبان کی دوسری کتاب کا لیسن نمبر 3۔ لیسن کا نام ہے آفتاب۔ تو چلیے کرتے ہیں لیسن نمبر 3 آفتاب۔ فرسٹ، صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ صبح کا وقت بھی کیا سہانا سما ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ آؤ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں۔ آؤ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ کر آفتاب کے طلوع ہونے کا تماشا دیکھیں۔ سیکنڈ پر ہے دیکھنا، مشرق میں کیا گول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، کیا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ نہ دھوپ ہے نہ گرمی، نہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہے۔ دیکھنا، مشرق میں کیا گول سنہرا طباق سا نظر آتا ہے، کیا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ نہ دھوپ ہے نہ گرمی، نہ آنکھوں میں چکا چوند ہوتی ہے۔ تھرڈ پر ہے ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں۔ ابھی شعاعیں اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں۔ شعاعیں یعنی کہ کرنیں، سورج کی کرنیں یعنی کہ اونچی ہوا میں پھیل رہی ہیں، اسی سے اجالا ہو رہا ہے۔ اب کوئی دم میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، بلند میناروں پر، اونچی دیواروں پر، درختوں کی پھلنگنوں پر چمکیں گی، رفتہ رفتہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی۔ فورتھ ہے ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں۔ ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں، جوں جوں آفتاب بلند ہوتا ہے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں۔ ترچھی شعاعیں دھیمی ہوتی ہیں، جوں جوں آفتاب بلند ہوتا ہے شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں۔ تیزی اور گرمی بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک دوپہر میں سب وقتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جوں جوں دن ڈھلتا ہے دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے۔ جوں جوں دن ڈھلتا ہے دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے۔ شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو، وہی گول گول سنہری تھالی سی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ بے دم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ جوں جوں دن ڈھلتا ہے دھوپ مدھم پڑتی جاتی ہے۔ شام کو مغرب میں وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صبح کو مشرق میں دیکھتے ہو، وہی گول گول سنہری تھالی سی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ بے دم نیچے کو بیٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، آخر نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے، اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں۔ آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے، اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں۔ وہ ہم سے نہایت دور فاصلے پر ہے، اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ آفتاب ایک بڑا بھاری گولا ہے، اس کے آگے ہماری زمین کی کچھ حقیقت نہیں۔ وہ ہم سے نہایت دور فاصلے پر ہے، اسی واسطے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند گرم اور روشن ہے، اس کی روشنی سے اور گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہیں۔ اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہیں، مینہ برساتی ہیں، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہیں۔ اسی کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت
آتی ہے، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند گرم اور روشن ہے۔ اس کی روشنی سے، گرمی سے انسان، حیوان اور درخت سب زندہ اور قائم ہیں۔ اسی کی گرمی ہوائیں چلاتی ہیں، میंہ برساتی ہیں، کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پکاتی ہیں۔ اسی کی روشنی سے پھول اور پھلوں میں رنگت آتی ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی: سرور، مغرب، رفتہ رفتہ، شعاع، خوشنما، مشرق، غائب، طباق، طلوع، شعلہ۔ سرور یعنی کہ خوشی، مغرب سورج چھپنے کی سمت، رفتہ رفتہ یعنی کہ آہستہ آہستہ، شعاع کرنیں، خوشنما یعنی کہ خوبصورت، مشرق سورج نکلنے کی سمت، غائب چھپا ہوا، طباق تھالی، طلوع نکلنا اور شعلہ یعنی کہ انگارہ۔ آپ ان الفاظ کو لکھ سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں۔ سرور یعنی کہ خوشی، مغرب سورج چھپنے کی سمت، رفتہ رفتہ یعنی کہ آہستہ آہستہ، شعاع یعنی کہ کرنیں، خوشنما خوبصورت، مشرق سورج نکلنے کی سمت، مشرق سورج نکلنے کی سمت، چھپا ہوا، غائب، طباق تھالی، طلوع نکلنا، شعلہ انگارہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔